رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ 9واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے، جو اسباق پڑھے ہیں، ان سب کا اجرا بھی ہوگا اور کچھ مزید نئی باتیں جو ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ بالخصوص یہ تصحیح کے حوالے سے تفصیلاً ہم سیکھیں گے کہ تصحیح کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح تصحیح کے مسائل حل کرنے کی کیا طریقہ ہے، کہاں کہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کل جو مسائل ہم نے حل کیے تھے وہ تو بہت ہی آسان تھے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ تصحیح کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کچھ مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ تصحیح کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ رد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس مسائل کی 3 قسمیں ہوتی ہے، علم میراث کے مسائل کی 3 قسمیں بنیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک عادلہ ہوتا ہے، ایک عائلہ ہوتا ہے، اور ایک ردیہ ہوتا ہے، انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے تصحیح کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں کہ تصحیح کسے کہتے ہیں۔ تصحیح صحح یصحح تصحیحا فهو مصحح، تصحیح کرنے والا، درست کرنے والا، درست کرنا، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایسا عدد تلاش کرنا جس سے ہر وارث کے سہام یعنی حصے بغیر کسر کے نکل آئیں، بغیر کسر کے نکل آئیں۔ گویا کہ آج کل کی زبان میں، ریاضی کی زبان میں جب کہیں گے فریکشن کو ختم کرنا، یہ تصحیح کہلاتا ہے۔ کسر کا معنی بٹھا، اعشاریہ وغیرہ جو ہوتا ہے، جو مکمل تقسیم نہ ہو رہا ہو، عدد اعشاریہ میں جواب آتا ہے یا کسر میں جواب آتا ہے، تو فریکشن کو ختم کرنا یہ تصحیح کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا عدد تلاش کرنا جس سے ہر وارث کا حصہ بغیر اشاریہ کے اسے مل جائے، بغیر کسر کے مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہے۔ سہام یہ سہم کی جمع ہے، حصے کو کہتے ہیں، بتا چکا ہوں۔ اور اصطلاح میں سہم اس حصے کو کہتے ہیں جو ہر وارث کو اصل مسئلہ یا تصحیح سے ملتا ہے۔ اصل مسئلہ بھی بتا چکا ہوں، تصحیح وہ بھی بتا چکا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور لفظ ہے طائفہ، فریق کو بھی کہتے ہیں، گروپ کو بھی بولتے ہیں، جماعت کو بھی بولتے ہیں۔ یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں، یہ طائفہ یہ بار بار ہم استعمال کریں گے، اس لیے یہاں پہ سمجھا رہا ہوں۔ طائفہ فریق جماعت کو کہتے ہیں، یعنی ایک قسم کے ورثہ کی جماعت کو طائفہ یا فریق کہتے ہیں یا گروپ کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، ایک بندے نے 3 بیٹیاں، ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیویاں ہیں اور 5 بھائی چھوڑے ہیں، تو یہ 3 طائفے ہو گئے۔ 3 بیٹیاں یہ ایک طائفہ، ایک فریق ہو گیا، ایک گروپ ہو گیا۔ 2 بیویاں یہ دوسرا طائفہ، دوسرا فریق یا دوسرا گروپ ہو گیا۔ 5 بھائی جو ہے یہ تیسرا طائفہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اسکرین نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ جلدی سے جواب دیں کہ اسکرین نظر نہیں آ رہی۔ میسج آیا کہ اسکرین نظر نہیں آ رہی۔ جی، جن کو نظر نہیں آ رہی پھر ان کے نیٹ کا ایشو ہوگا، وہ حل کریں۔ اچھا، یہاں تک تو طائفہ کے بارے میں بتا دیا، فریق کے بارے میں۔
یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھیں ہر طائفہ اور فریق میں رؤوس یہ بتا چکا ہوں پہلے، ورثہ کی تعداد مختلف ہے. لڑکیوں کے یعنی بیٹیوں کے رؤوس 3 ہے، 3 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. بیویوں کے رؤوس 2 ہے اور بھائیوں کے 5 ہے، اور ہر طائفہ کو جو حصہ ملتا ہے وہ سہام ہے. اسی کو یہاں پہ حل کیا ہے، اسی مسئلے کو حل کیا آپ کے سامنے. دیکھیں دوبارہ میں حل کر کے بتاتا ہوں. ویسے یہاں پہ نشاندہی کی ہے، یہاں پہ جو لکھا جاتا ہے اس کو مسئلہ بھی کہتے ہیں، اصل مسئلہ بھی کہتے ہیں، تصحیح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دونوں نام اس کے رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اس لائن پہ جو چیزیں آتی ہیں ان کو رؤوس کہا جاتا ہے، ورثہ. اور یہاں پہ جو لکھا ہوا آتا ہے یہ سہام کہلاتے ہیں. یہ دونوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سہام کہتے ہیں. یہ الگ طائفہ ہے، یہ دوسرا طائفہ ہے، یہ تیسرا طائفہ ہے. ان میں جو تعداد ہے 3، یہ رؤوس کی تعداد ہے. اب 3 بیٹیاں ہیں ایک شخص کے، 2 بیویاں ہیں اور 5 بھائی ہے. تو بیٹیوں کے احوال ہم نے پڑھے، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے، یہ ہم نے لکھا ہوا، ٹھیک ہے. بیویاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو اور اولاد ساتھ میں موجود، بیٹی موجود ہے، اولاد ہے، تو ثمن یعنی 8واں حصہ ملے گا. ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. نمبر 3 بھائی جو ہے یہ عصبات میں داخل ہے. بنفسہ میں جزء المیت، اصل المیت جزء ابیہ اس میں شامل ہے، تو یہ عصبہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہم نے حل کر لیا. اب دوسرا فارمولہ جو ہے کہ مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کی طرف آئیں گے. اب دیکھیں پہلے گروپ میں سے جو 6 حصے ہمارے پاس ہے نا، اس میں سے پہلے گروپ میں سے ثمن ہے اور دوسرے گروپ میں سے ثلثان ہے. تو ہم نے پڑھا تھا پہلے گروپ میں سے اگر ثمن آ جائے اور دوسرے میں سے کوئی بھی ہو تو مسئلہ 24 سے بنایا جاتا ہے، یعنی کل وراثت کے مال کو کی 24 حصے بنایا جاتے ہیں. یہ 24 حصے ہم نے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے. اب 24 کا ثلثان جو ہے نکالنے کا طریقہ، وہ فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے. ثلثان کیسے لکھتے ہیں؟ 2/3. ثلثان کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ 2/3، ٹھیک ہے. ثلثان کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے کہ کس طریقے سے لکھتے ہیں. یہ 2/3، ٹھیک ہے. اور آگے کل ہمارے پاس مسئلہ یا تصحیح کیا ہے؟ یہ 24 ہے. اس طرح لکھتے ہیں نا. تو اب یہ 24 کو ضرب دیں گے 2 کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد تقسیم کریں گے 3 پہ، یا آپ میرے ساتھ کرتے بھی جائے. 24 کو ضرب دے دیں 2 کے ساتھ، 48 بن جائیں گے. تقسیم کریں گے 3 پر تو 16 بن جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 16 ہم نے دے دیا، 16 ہم نے یہاں پہ دے دیا، ٹھیک ہے. اب اسی طرح ثمن کیسے لکھا جاتا ہے؟ ثمن 1/8، اور وہاں پہ یہاں پہ ضرب کس کے ساتھ دینا ہے؟ 24 کے ساتھ، کل مسئلے کے ساتھ. اب دیکھیں 24 کو تقسیم کریں گے 8 پہ تو کیا بنتا ہے؟ 3 جواب آتا ہے. اب 3 اور یہ ذوی الفروض کے جو حصے ہوتے ہیں ان کو جمع کرنا ہوتا ہے. 3 اور 16 کو جب ہم نے جمع کر دیا تو کتنا بنا؟ 19 بنا. باقی کیا 24 میں سے 19 کو جب نکالتے ہیں باقی کتنا بچتا ہے؟ 5. تو ہم نے پڑھا تھا جب ذوی الفروض کو حصے دیے جاتے ہیں جو باقی بچ جائے وہ عصبہ کو دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا بچا؟ 5 باقی بچ گیا تھا، یہ ہم نے عصبہ کو دے دیا. یہ ہم نے کیا کر دیا؟ عصبہ کو دے دیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ چلیے الحمدللہ. یہ ایک اور مسئلہ جو ہے یہ بھی ہم نے حل کر لیا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی آپ سب کو الحمدللہ.
اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب مسئلے کی ہمارے پاس 3 قسمیں بنتی ہیں. مسئلے کی ہمارے پاس 3 صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1 عادلہ. مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہیں. عادلہ جیسے عدل کرنے والا، عائلہ، ردیہ. مسئلہ اور سہام برابر ہوں گے. اوپر اگر آپ کو یاد ہو میت کے اوپر جو ہم لکھتے ہیں وہ مسئلہ ہوتا ہے، اور نیچے جو ہم لکھتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ سہام. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی سہام ہو. اب ہمارے پاس نیچے 3 افراد تھے نا، بیٹیاں تھی اور بیویاں تھی اور 5 بھائی تھے، تو ان کے حصے ہم نے جمع کر دیے تھے. بیٹیوں کو 16 ملا تھا، بیٹیوں کو 16 ملا تھا، اور اسی طرح بیویوں کو کتنا ملا تھا؟ 3 ملا تھا، اور بھائیوں کو کتنا ملا تھا؟ 5 ملا تھا. اب یہ سہام کو جمع کر دیا، ان سب سہام کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا. یہ 24 بنے ہیں، اور ہمارا مسئلہ کیا تھا؟ وہ بھی 24 تھا. مسئلہ بھی ہمارا 24 تھا. تو مسئلہ اور سہام برابر ہوں گے تو اس مسئلے کو عادلہ کہتے ہیں. اس مسئلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عادلہ. یعنی کل جو جائیداد کے آپ نے حصے بنانے ہیں وہ، اور جو ہر ایک کو حصہ ملا تھا وہ سب کیا ہو؟ برابر ہو. تو اس کو عادلہ بولتے ہیں. عائلہ. مسئلہ کم ہوگا اور سہام زیادہ ہوں گے، تو اس صورت میں جتنے سہام ہوں گے ان سے مسئلہ بنائیں گے. عائلہ سے مراد یہ کہ اوپر جو مسئلہ لکھا ہو جاتا ہے وہ مثلا 24 ہے، اور جو حصے ہم جمع کریں گے وہ 27 نکل آ جائے. یا اوپر مسئلہ جو ہم لکھتے ہیں وہ 6 ہو، اور نیچے جو ہمارے پاس حصے ہیں، سہام ہے، جب ان کو جمع کرنے لگ جائیں وہ 6 کی بجائے 7 نکل آئے، وہ 9 نکل آ جائے، وہ 10 نکل آ جائے. یا اسی طرح اوپر جو مسئلہ ہم نے حل کیا، مسئلہ جو ہے وہ 12 ہے، اور سہام جو ہے وہ 13 نکل آ جائے، 15 نکل آئے، یا 17 نکل آئے. اس طرح جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عائلہ. عائلہ عول سے ہے. مسئلہ کم ہوگا اور سہام زیادہ ہوں گے. مسئلہ کیا ہوگا؟ کم ہوگا اور سہام زیادہ ہوں گے. تو اس صورت میں جتنے سہام ہوں گے ان سے مسئلہ بنائیں گے. بس صرف یہ 2 لفظ ہے جس سے آپ کا عول کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ سراجی میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کہ عول کسے کہتے ہیں، کیا ترتیب ہے. یہ تعریف کے مسئلہ کم ہوگا، سہام زیادہ ہوں گے، تو جتنے بھی سہام ہوں گے ان سے مسئلہ آپ نے بنا دینا ہے. مثلا 24 کے بجائے 27 آ گئے تو 27 آپ نے لکھ دینا ہے بس. 12 کی بجائے 15 آ گئے تو 15 لکھ لینا ہے. 6 کی بجائے 7 آ گئے تو 7. ردیہ سے مراد یہ عول کے بالکل الٹ ہے. مسئلہ زیادہ ہوگا اور سہام کم ہوں گے. یعنی یہاں پہ جو ہم نے اوپر 24 لکھے تھے نا، مسئلہ 24 تھا، نیچے جو افراد کو دے رہے ہیں وہ 19 بنے یا 21 بنے، کچھ بچ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ کیا کہلائے گا؟ ردیہ کہلائے گا. ابھی مزید مثالوں سے بھی واضح ہو جائے گا، مزید مثالوں سے بھی واضح ہو جائے گا، مزید مثالوں سے بھی کیا ہوگا؟ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، کبھی ورثہ کے ایک طائفہ فریق کو مشترک سہام یعنی حصے ملتے ہیں، کبھی تو وہ سہام حصے اس طائفے فریق کے افراد پہ پورے بغیر کسی کسر کے تقسیم ہو جاتے ہیں. جیسے یہ سکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی ریکارڈنگ میں شیئر تو کی ہے میں نے، دوبارہ بھی شاید کوئی گروپ میں شیئر کرنا رہ گیا ہو، آج میں شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے، دوبارہ مجھے میسج کر دیں واٹس ایپ پہ جن کو ریکارڈنگ نہیں ملی، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کس گروپ میں شیئر نہیں ہوئی. اب دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا، مسئلہ نمبر 1 کی طرف دیکھیں. اس کا باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، 4 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. جب بیٹیاں موجود ہو تو باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور باپ عصبہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ماں جو ہے، بیٹیاں جب موجود ہو ماں کو سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے. اور بیٹیاں 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتے ہیں. ان کو کیا ملتے ہیں؟ ثلثان.
اب دیکھیں ہمارے پاس دوسرے فریق کے مسئلہ بنانے کے جو طریقے ہم نے وہ پڑھے وہ ہم دیکھیں گے. دوسرے فریق ہی میں سے سلوسان اور سدس آ گیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلوسان اور سدس میں سے چھوٹا کیا ہے؟ سدس ہے. تو سدس کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ 6 ہوتا ہے. 6 سے ہم نے مسئلہ بنا لیا. 6 ہمارا گویا کہ کل جائیداد کے ہم نے 6 حصے بنانے ہیں. اب 6 کا سدس 1 آ گیا. ٹھیک ہے, سدس 1 ہے, یہاں پہ بھی لکھ دیا نیچے. یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کیسے نکالنا ہے. سلوسان 4 نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ ایک حصہ بن رہا ہے نا, اس کا وصول کرنے والا ایک ہی بندہ ہے, باپ ہے. اسی طرح یہ ایک حصہ سدس بن رہا ہے اور وصول کرنے والا وہ کیا ہے؟ وہ ماں 1 ہے. اسی طرح سلوسان جو ہے یہ 4 بن رہا ہے اور وصول کرنے والے افراد بھی کیا ہے؟ 4 ہے. یہ 4 پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے. یہ 4 کیا ہو رہا ہے؟ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے. یہ جو یہاں پہ بات کی کہ کبھی ورثہ کے ایک طائفہ فریق کو مشترک سہام ملتا ہے. اب یہ ایک فریق ہے. یہ کیا ہے؟ بیٹیاں جو ہے ایک فریق ہے, اس میں 4 مشترکہ سہام حصے ملے ان سب کو. اب یہ یہاں پہ 4 جو ہے ان کے افراد پہ پورے پورے بغیر کسی کسر کے فریکشن کے تقسیم ہو رہے ہیں, تو ہمیں کسی کام کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسرا مسئلہ دیکھیں. دوسرے مسئلے کی طرف آئیں. 3 بیویاں ہیں, 2 اخ خیفی ہے, باپ ہے, ماں ہے. میری آواز آ رہی سب کو؟ اچھا, یہ 3 بیویاں ہیں. جب اولاد نہ ہو میت کی تو بیویوں کو ربع ملتا ہے. اور 2 اخ خیفی ہے. اخ خیفی سے مراد ماں شریک بھائی. تو باپ کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے؟ محجوب ہو گئے, ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. میت کی اولاد نہ ہو, باپ عصبہ بنتا ہے. اسی طرح ماں موجود ہے تو ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. 2 خیفی بھائی ہے. اب الاثنین من الاخوۃ والاخوات, یعنی 2 بھائی ہو تو ماں کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے. ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسرا جو ہے پورشن کے مسئلہ بنانے کا طریقہ وہ ہم دیکھیں گے. دیکھیں پہلے اس میں سے ہمارے پاس پہلے گروپ میں سے ربع ہے اور دوسرے میں سے سدس ہے, کوئی بھی ہو. تو ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے میں سے اگر ربع آ جائے, دوسرے میں سے کوئی بھی ہو, تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ 12 سے بنایا جاتا ہے. تو 12 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. اب 12 کا جو ربع ہے, 12 کا ربع, یہ فارمولہ آپ کو آنا چاہیے بس. یہ 1/4 اور ضرب 12, تو ربع جو ہے کیا نکل آتا ہے؟ 3 نکل آتا ہے. یہ 3 ہم نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور سدس کیا نکل آتے ہیں؟ 1/6 ضرب 12 2 نکل آتا ہے. یہ ہم نے لکھ دیا. اب یہ ذوی الفروض کے حصے ہم جمع کریں گے. 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5. تو کتنا باقی بچ گیا؟ 7. تو 7 ہم نے عصبہ کو دے دیا. ذوی الفروض سے جو باقی بچتا ہے وہ عصبہ کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ الٹی طرف سے دیکھیں. ماں جو ہے ایک ہے, ایک طائفہ ہے, ایک ہی فریق ہے. اب یہ اس کو 2 حصے مل رہے ہیں, یہ اس کو پورے مل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. باپ بھی ایک ہے تو یہ 7 جو ہے اس کو پورا پورا مل جائے گا. اب یہ آخری خیفی کو تو کچھ ملا ہی نہیں, اس کی بات ہی نہیں کریں گے. ادھر یہاں پہ 3 بیویاں ہیں اور ان کا مشترکہ حصہ کتنا بنتا ہے؟ 3 حصہ. مشترکہ سہام کتنے ہیں؟ 3 ہے. تو یہ 3 جو ہے ان تینوں میں برابر تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ پورا مل رہا ہے. ہر ایک کو پورا پورا حصہ مل رہا ہے, تو ہمیں کسی مزید کام کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو اس طرح مسائل آپ کے سامنے پیش آئیں گے. اب دوسرے کبھی مسائل ایسے پیش آئیں گے کہ مثلا یہاں پہ 3 ہے, 3 کی بجائے کبھی کبھار 5 ہوگا. اب 5 کو جب 3 پہ تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو پورا پورا نہیں ملے گا, درمیان میں اشاریہ آ جائے گا. یہاں پہ کیا کہتے ہیں 7 ہوں گے. اب یہ 7 جو ہے 3 پہ جب تقسیم کریں گے پورا پورا تقسیم نہیں ہوگا, درمیان میں اشاریہ آ جائے گا. درمیان میں کیا آ جائے گا؟ اشاریہ آ جائے گا. تو اب اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ آگے پڑھیں گے. اب یہاں پہ آگے دیکھیں,
یہ مسئلہ ویسے پہلے ہم حل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سہام 4 1 1 ان کو جب جمع کرتے ہیں کتنے بنتے ہیں؟ 6. یہ کیا ہے؟ 6 بنے ہیں. اب یہ دیکھیں مسئلہ بھی 6 ہے اور سہام بھی 6 ہے، تو یہ مسئلہ کون سا ہو گیا؟ عادلہ. اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ عادلہ. اس کو عادلہ کہتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ دیکھیں، مسئلہ نمبر 2 کی طرف دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اصل میں یہ جو ابھی آپ کے سامنے پاور پوائنٹ کی سلائیڈز وغیرہ بنی، یہ پی ڈی ایف میں ہے. پہلے تو وہ پاور پوائنٹ ہی میں بنے ہوئے تھے، اس میں ترتیب کے مطابق مسئلہ خود بخود حل ہوتا جاتا تھا، لیکن وہ کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا، ونڈو چینج کرنی پڑی تو وہ ساری سیٹنگ ختم ہو گیا. اب یہ پی ڈی ایف ہی میں چلا رہا ہوں تو اس لیے سارا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو مسئلہ نمبر 2 کی طرف دیکھیں، ورنہ اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب مسئلہ نمبر 1 ہم حل کر رہے ہوتے باقی مسائل نظر نہیں آتے. تو بہرحال مسئلہ نمبر 2 کی طرف دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، شوہر موجود ہے، ماں موجود ہے، 4 بیٹیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے. 4 بیٹیاں موجود ہے. اب یہاں پہ شوہر کو کوئی بتائے گا کیا ملے گا؟ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے؟ جی یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے سدس پلس عصبہ، مطلب یہ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لکیر کا فقیر بھی نہیں بننا، کیا پریشان ہو جائے. شوہر کے یا تو ربع ہوں گے یا نصف ہوگا. تو اب یہ 4 بیٹیاں موجود ہیں تو شوہر کو کیا ملے گا؟ ربع مل جائے گا. ماں کو کیا ملے گا؟ سدس مل جائے گا، اور بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا. اب سدس اور ثلثان، ربع اور پہلے گروپ میں سے ربع ہے اور دوسرے میں سے سدس اور ثلثان ہے. مسئلہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر پہلے گروپ میں سے ربع ہو اور دوسرے میں سے سدس ثلثان کوئی بھی ہو تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ 12 سے بنایا جاتا ہے. مسئلہ ہم نے 12 سے بنا لیا، یعنی کل ترکے کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے. اب 12 کا ربع کیا ہوتا ہے؟ 3 ہوتا ہے، یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. 12 کا سدس کتنا ہوتا ہے؟ 2 ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے لکھ لیا. 12 کا ثلثان جو ہے وہ 8 ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے لکھ لیا. یعنی ثلثان 2/3 ضرب 12 یہ 8 نکل آ جائے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں دوسرا کام پھر آگے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ جو حصے ہم نے وہ کیے ان کو ذرا جمع کر لیں. 8 جمع 2 10 اور جمع 3 13، یہ کتنے بنے؟ 13 بنے. مسئلہ ہمارا کیا تھا؟ 12 تھا، اور سہام ہمارے کتنے بنے؟ 13 بن گئے. مسئلہ کم ہو گیا، سہام زیادہ ہو گئے. مسئلہ کم ہو گیا، سہام جو ہے زیادہ ہو گئے. تو ہم نے پڑھا کہ اگر مسئلہ کم ہو جائے اور سہام زیادہ ہو جائے تو ایسی صورت کو عائلہ کہتے ہیں. یہ مسئلہ کون سا کہلائے گا؟ عائلہ. تو ہم نے اس میں یہ بات بھی پڑھی کہ جتنے سہام ہوں گے اسی سے مسئلہ بنا لیں گے. اب ہمارے پاس سہام 13 ہو گئے تو عول لکھیں گے، پہلے عول لکھ لیں گے یا اسی طرح عین بڑا بنا دیں گے، اس طرح بڑا عین لکھ کے نا آگے پھر 13 جو ہے لکھ دیں گے. تو 13 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا، یہ کلیئر ہو گیا. دوسری بات، یہ 3 جو ہے یہ شوہر کو مل جائے گا پورا، یہ 2 جو ہے ماں کو مل جائے گا. اب یہاں پہ 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے حصے کتنے بنتے ہیں؟ 8 بنتے ہیں. اب 8 کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو ہر ایک کے حصے میں 2 2 آ جائیں گے. ہر ایک کے حصے میں کتنے آ جائیں گے؟ 2 2 آ جائیں گے. تو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو پورا پورا حصہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 3 کی طرف آ جائیں. مسئلہ نمبر 3 کی طرف، یہ تقریباً اسی طرح یہی مسئلہ ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے اس میں. 5 بیٹیاں ہی ہیں. یہ یہاں بھی پھر بھی غلطی ہے، یہ ربع ہے، ٹھیک ہے، یہ بس وہ کر دیں. اب یہاں پہ 8 حصے ہیں اور لیکن بیٹیاں جو ہے 5 ہے، 4 کی بجائے 5 ہے. 8 کو جب 5 پہ تقسیم کریں گے تو ہر ایک بیٹی کو پورا پورا حصہ نہیں ملے گا، ہر ایک کے حصے میں اشاریہ آ جائے گا. ہر ایک کے حصے میں کیا آ جائے گا؟ اشاریہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اشاریہ کا آنا، پورا پورا حصہ نہ ملنا، فریکشن کا درمیان میں آ جانا، یہ
علم میراث میں پسندیدہ نہیں ہے، علم میراث میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا. اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصول جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں جنہیں تصحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تصحیح کے اصول ہم شروع کرنے والے ہیں. تصحیح کے اصول ہم شروع کرنے والے ہیں. تصحیح کی دو قسمیں ہیں. تصحیح کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک ہی طائفہ فریق میں کسر ہو، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ بقیہ دو کو تو پورا پورا حصہ مل رہا تھا، لیکن یہ 5 بیٹیاں تھیں، یہ ایک فریق تھا، ایک گروپ تھا، 3 گروپ تھے کل. بقیہ 2 گروپ، 2 طائفہ، 2 فریق کو پورا پورا مل رہا تھا، لیکن صرف یہ جو 5 بیٹیاں ایک فریق ہے ان میں کسر تھا، ان کو پورا پورا نہیں مل رہا تھا. اس کو تصحیح قسم اول سے تعبیر کریں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تصحیح قسم اول. اس کے تقریباً 3 کے قریب اصول ہے غالباً. ایک سے زیادہ طائفوں میں یعنی فریقوں میں کسر ہو تو اس کو تصحیح قسم ثانی کہیں گے. یعنی ایک ہی فریق میں، ایک ہی گروپ میں وہ کسر نہیں ہے، بلکہ 2 میں یا 2 سے زیادہ میں کسر ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تصحیح قسم ثانی کہیں گے. آج ہم کوشش کریں کہ تصحیح قسم اول کی کچھ مثالیں حل کریں. تصحیح قسم اول کی کچھ مثالیں ہم حل کر لیتے ہیں. اچھا، پہلے ہم مثال حل کرتے ہیں، پھر یہ عبارت پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ مشکل پیش نہ آئے. پہلے ہم مثال حل کر لیں، پھر انشاءاللہ یہ عبارت کی طرف آ جائیں گے، پھر آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک شخص کا انتقال ہوا، باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، 8 بیٹیاں ہیں. کیا ہے؟ 8 بیٹیاں ہیں. اب دیکھیں، باپ کو کیا ملے گا؟ سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا کیونکہ 8 بیٹیاں موجود ہے. ماں کو سدس ملے گا کیونکہ بیٹیاں موجود ہے. بیٹیاں 2 سے زیادہ ہے تو ان کو ثلثان مل جائے گا. یہاں تک تو ہم نے حل کر دیا. اب دوسرا پورشن کہ مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس دوسرے گروپ میں سے ہی ثلثان اور سدس ہے، تو سدس جو ہے اس کا مخرج 6 ہے، تو 6 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا. 6 کا سدس 1 ہے، ہم نے دے دیا. 6 کا سدس 1 ہے، ماں کو دے دیا. 6 کا ثلثان جو ہے 4 ہے، یہ ہم نے دے دیا. 4 اور 1 5، 5 اور 1 یہ کیا ہے؟ 6 ہو گئے. تو گویا کہ یہ مسئلہ عادلہ ہے. یہ کیا ہے؟ مسئلہ عادلہ ہے. یہ ہمیں معلوم ہو گیا یہ مسئلہ کیا ہے، کہ مسئلہ بھی 6 ہے اور سیام بھی 6 ہے، برابر ہے. یہ مسئلہ عادلہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ذوی الفروض سے کچھ باقی نہیں بچا، تو باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ملتا. ذوی الفروض سے کبھی کبھار کچھ بچتا ہے، کبھی کبھار نہیں بچتا. اب یہاں پہ ذوی الفروض سے کچھ باقی نہیں بچا، اس لیے باپ کو کچھ نہیں دیا. باپ کو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب دیکھیں، یہ ایک جو ہے باپ کو پورا پورا مل رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں آ رہی. یہ ایک حصہ جو ہے ماں کو پورا ملے گا، کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی. لیکن یہ جو 4 ہے اس کو حاصل کرنے والے افراد کتنے ہیں؟ 8 ہے. 8 بیٹیاں ہیں. 4 حصے ہیں، حاصل کرنے والے افراد کیا ہیں؟ 8 ہے. اب یہ 4 کو جب 8 پہ تقسیم کریں گے تو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوگا. درمیان میں کیا آئے گا؟ کسر آئے گا، اشاریہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، 8 کو جب 4 کو جب 8 پہ تقسیم کریں گے تو درمیان میں کیا آئے گا؟ اشاریہ آ جائے گا. یعنی اشاریہ 5 5 ہر ایک بیٹی کو مل جائے گا. اب یہ اشاریہ کو ختم کرنے کے لیے، اس فریکشن کو ختم کرنے کے لیے تصحیح کا اصول ہم نے دیکھنا ہے. تصحیح کا اصول یہ میں بتا چکا تھا. اس کو عدد رؤوس کہتے ہیں اور اس کو سہام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عدد رؤوس پہلا اصول کیا ہے؟ عدد رؤوس اور سہام میں اگر تداخل یا توافق کی نسبت ہو، عدد رؤوس اور سہام میں تداخل یا توافق کی نسبت ہو. تداخل اور توافق کا سبق بھی ہم نمبر 7 میں پڑھ چکے تھے. سبق نمبر 7 میں تفصیل پڑھ چکے ہیں.
اگر عدد رؤوس اور سہام میں تداخل کی نسبت ہو یا توافق کی نسبت ہو تو کیا کرنا ہے؟ عدد رؤوس کا وفق نکالنا ہے اور اس کو اصل مسئلہ میں پہلے ضرب دینا ہے اور پھر اس کے بعد تمام سہام میں اس کو ضرب دیں گے، پہلے اصل مسئلہ میں اور پھر اس کو تمام سہام میں ضرب دیں گے۔ اب دیکھیں عدد رؤوس ہمارے پاس 8 ہے، عدد رؤوس ہمارے پاس کیا ہے؟ 8 ہے، اور سہام ہمارے پاس کیا ہے؟ 4 ہے۔ تو ان میں تداخل کی نسبت ہے، تداخل بھی کہہ سکتے ہیں، توافق بھی۔ اصل میں توافق کی 2 قسمیں ہوتی ہے، مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ایک کو توافق کے حکمی کہتے ہیں، تداخل ہی کو توافق کے حکمی بھی کہتے ہیں، اور ایک کو توافق ہی کہتے ہیں، توافق حقیقی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یعنی 8 جو ہے 4 پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے، 8 جو ہے 4 پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 4 کو جب 2 کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ 2 بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تداخل کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہے۔ اب یہ 8 جو ہے بڑا عدد ہے، 4 چھوٹا عدد ہے، تو 8 جو ہے بڑے عدد پہ تقسیم ہو جاتا ہے، پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ 8 کو تقسیم کر دیا 4 پہ، جواب کیا نکل آتا ہے؟ 2۔ تو 2 جو ہے 8 کا عدد وفق ہے، 2 جو ہے 8 کا کیا ہے؟ وفق ہے۔ اس وفق کو یہاں پہ لکھا جاتا ہے، وفق کو یہاں پہ لکھا جاتا ہے، مضروب کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ پہلے مضروب لکھتے ہیں، عدد رؤوس کے وفق کو یہاں پہ اوپر لکھا جاتا ہے، پہلے مضروب لکھیں گے اور پھر وہ جو وفق ہوگا وہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلے میں ضرب دینا ہوتا ہے۔ یہ اصل مسئلہ کیا تھا؟ 6 تھا، 2 کو 6 کے ساتھ ضرب دیا، کیا نکلا ہے؟ 12۔ اور پھر دوسرا کیا کام کرنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی سہام ہے ان کے ساتھ ضرب دینا ہوتا ہے، جتنے بھی سہام ہے ان کے ساتھ ضرب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 کو 1 کے ساتھ ضرب دے دیا، 2 نکل آیا، 2 کو 1 کے ساتھ ضرب دیا، 1 نکل آیا، 2 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیا، 8 نکل آ گیا۔ گویا کہ اب یہ حصے ہمارے پاس ہی آ گئے، باپ کے 2 حصے ہو گئے، ماں کے بھی 2 حصے ہو گئے، اور بیٹیوں کے 4 کے بجائے 8 حصے ہو گئے۔ اب 8 کو 8 پہ تقسیم کریں گے تو ہر ایک کو پورا پورا حصہ ملے گا۔ اسی کو تعبیر کیا گیا ہے عدد رؤوس یعنی ورثہ کی تعداد اور سہام یعنی حصوں کے درمیان اگر نسبت تداخل ہو یا توافق تو عدد رؤوس کا وفق نکال کے اصل مسئلہ میں اور پھر تمام سہام میں ضرب دے دیں گے، اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دے دیں گے۔ یہاں پہ مسئلہ عادلہ تھا اس لیے ہم نے عادلہ میں ضرب دے دے۔ یہ تداخل کی مثال تھی، تداخل کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ 8 کو 4 پہ جب تقسیم کرتے ہیں تو پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ایک مثال تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آگے اگلی مثال دیکھیں، یہ عادلہ کی تھی، اب عائلہ کی مثال۔ یہ عائلہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی اب یہ دوبارہ غور سے سنیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہاں پہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ عائلہ، شوہر ہے، باپ ہے، ماں ہے، 16 بیٹیاں ہیں۔ شوہر کو ربع مل جائے گا بیٹیوں کی وجہ سے، باپ سدس پلس عصبہ ہوگا، ماں کو سدس ملے گا، بیٹیاں ثلثان۔ ربع آ گیا اور دوسرے فریق کے سدس اور ثلثان آ گئے، تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ 12 سے۔ 12 کا ربع 3 ہوتا ہے، سدس 2 ہوتے ہیں، سدس 2 ہوتے ہیں اور ثلثان 8۔ 8 اور 2 10، 10 اور 2 12، 12 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ کل کتنے ہو گئے؟ 15۔ سہام ہمارے پاس 15 ہو گئے اور مسئلہ ہمارے پاس کیا تھا؟ 12 تھا۔ مسئلہ کم ہو گیا اور سہام ہمارے پاس کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عائلہ۔ یہ مسئلہ عائلہ ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا جتنے سہام ہوں گے اس سے مسئلہ بنا دیں گے، تو ہم نے یہ 15 سے مسئلہ بنا دیا، عول لکھ کے مسئلہ بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر دیا۔ اب دیکھیں یہ جو ہے 3، یہ باپ کو مل رہا ہے پورا پورا، یہ شوہر کو مل رہا ہے، 2 جو ہے یہ باپ کو پورا پورا مل رہا ہے، یہ 2 ماں کو پورا پورا مل رہا ہے۔ وہ کہ یہاں پہ ہمارے پاس کتنے فریق ہے؟ زوج، اب، ام اور بیٹیاں، 4 فریق ہے۔ یہ پہلے 3 فریق کو ان کا حصہ پورا پورا مل رہا ہے، لیکن یہ جو دوسرا آخری فریق ہے 16 بیٹیاں، اس میں ورثہ کی تعداد 16 ہے اور ان کا حصہ کیا بنتا ہے؟ 8۔ 8 جو ہے 16 پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اشاریہ آ رہا ہے درمیان میں، کیا آ رہا ہے؟
اشاریہ آ رہا ہے تو اشاریہ کو ہم نے ختم کرنا ہے, اس فریکشن کو ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے تصحیح قسم اول جو ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ تصحیح قسم اول میں ایک ہی فریق میں کسر آ جائے, بقیہ تینوں فریقوں کو پورا پورا مل رہا ہے لیکن ایک ہی فریق میں یہاں پہ کسر آ رہا ہے. پہلا اصول ہم نے پڑھا, پہلا اصول کہ اگر عدد رؤوس ہمارے پاس 16 ہے اور سہام ہمارے پاس 18 ہے, عدد رؤوس اور سہام میں تداخل کی نسبت ہو یا توافق کی نسبت ہو, تداخل کی نسبت ہو یا توافق کی نسبت ہو, تو عدد رؤوس کے وفق کو, نیچے والے کے نہیں, عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا ہے اور پھر عدد رؤوس ہی کے وفق کو تمام ورثہ کے سہام میں ضرب دینا ہے. تو یہاں پہ تداخل کی نسبت ہے کیونکہ 16 جو ہے 8 پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے. بڑا عدد چھوٹے عدد پہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہے, جب چھوٹے عدد کو بڑے عدد پہ پورا پورا تقسیم کر دیا تو جواب کیا نکل آتا ہے 2. تو جو جواب نکل آتا ہے تو یہ 16 کا وفق کیا نکل آیا 2. یہ میں نے بتایا وفق کو یہاں پہ مضروب کے نام کے ساتھ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے, یہ جو اصل مسئلہ, اب یہ اصل مسئلہ یہ 12 نہیں رہا ہمارا, اصل مسئلہ یہ عول ہو گیا. تو اس کو ہم نے کیا کر دیا, اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دینا ہے, 2 کو 15 میں ضرب دے دیا تو 30 نکل آیا. اور ساتھ میں یہ تصحیح کا لفظ بھی بڑھانا ہے, تصحیح کا لفظ بھی بڑھانا ہے. بعض جگہوں پہ صرف یہ تا لکھا ہوتا ہے, بعض جگہوں میں تا اور سات دونوں لکھے ہوتے ہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. پورا تصحیح لکھیں یا صرف تا لکھیں اور پھر لکھیں یا تا سود لکھ لیں, ٹھیک ہے. اب دوسرا کام کیا کرنا ہے, تمام سیام میں ضرب دینا ہے. 2 کو 3 کے ساتھ ضرب دے دیا 6 نکل آیا, 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دے دیا 4, 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دیا 4, 2 کو 8 کے ساتھ ضرب دے دیا 16. اب 16 بیٹیوں پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے, پورا پورا کیا ہو رہا ہے, تقسیم ہو رہا ہے. یہ تداخل کی نسبت جو تھی اس کے 2 مسائل بتا دیے, عادلہ اور عائلہ. اب توافق بھی اسی طرح, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. باپ ہے, ماں ہے, 10 بیٹیاں ہیں, سدس پلس عصبہ سدس اور ثلثان, 6 سے مسئلہ بنا دیا, 1 1 4. یہ کیا ہو گیا, سہام 6 ہو گئے, مسئلہ بھی 6 ہے تو عادلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے, عادلہ ہے. ایک باپ کو پورا مل رہا ہے, ایک ماں کو پورا مل رہا ہے, 4 بیٹیاں ہیں, 4 حصہ ہے 10 بیٹیوں کا, 4 10 پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, کسر آ رہا ہے, ایک ہی فریق میں کسر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی طائفے میں, بقیہ 2 کو پورا پورا مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں 4 اور 10 میں نسبت کیا, عدد رؤوس اور سیام میں نسبت توافق ہے. 10 جو ہے 4 پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک دوسرا عدد ہے اور وہ ہے 2, ٹھیک ہے. 4 2 پہ بھی پورا تقسیم ہوتا ہے, 4 کو جب 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو 2 جواب آتا ہے, ٹھیک ہے. 10 کو 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو جواب کیا نکل آتا ہے 5. تو گویا کہ ان کے درمیان کیا ہو گیا, توافق کی نسبت ہے. تو عدد رؤوس کا وفق کیا ہے, 5 ہے. عدد رؤوس کا وفق ہم نے لینا ہوتا ہے, یہاں پہ مضروب بنا لیا اس کو, 5 کو ہم نے ضرب دیا اصل مسئلہ میں, 5 کا 30, یہ 30 جواب نکل آ گیا. پھر دوسرا کام کہ 5 کو تمام سیام میں ضرب دیا, 5 کم 5, 5 کم 5, 5 چونکہ 20 نکل آ گیا. اب 20 کو 10 پہ تقسیم کر دیا تو 2 نکل آئے گا, یعنی ہر ایک بیٹی کے حصے میں 2 آ جائے گا, ہر ایک بیٹی کے حصے میں کیا آ جائے گا, 2 آ جائے گا. تو یہ کیا ہو گیا, جب عدد رؤوس اور سہام میں توافق کی نسبت ہو. اس کی مثال آپ کو بتا دی. اب یہ عادلہ مسئلہ تھا, عائلہ کی مثال بھی دیکھ لیں اسی میں. عائلہ یعنی عول ہو, وہی پہلے جو ہم مسئلہ حل کر چکے وہی ہے. زوج ہے, باپ ہے, ماں ہے, 6 بیٹیاں ہیں, ربع سدس پلس عصبہ سدس ثلثان. اور مسئلہ کس سے بنا دیا, 12 سے بنا لیا, لیکن سیام چونکہ 15 بن رہے تھے تو عول کا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا, عول ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ 3 پورا اس پہ تقسیم ہو رہا ہے, 2 بھی پورا تقسیم ہو رہا ہے اس پہ, یہ 2 بھی پورا تقسیم ہو رہا ہے اس پہ, 8 جو ہے 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, درمیان میں کسر آ رہا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں دونوں کے درمیان نسبت ہم نے دیکھی توافق کی تھی, توافق کی نسبت. اب تیسرا عدد کیا ہے جو دونوں کو 8 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 4 جواب آتا ہے, 6 کو 2 پہ تقسیم کر دیں تو 3 جواب آتا ہے. تو گویا کہ ان دونوں کے درمیان توافق کی نسبت ہے. تو ہم نے عدد رؤوس یعنی 6 کا وفق لے لیا 3, اس کو مضروب بنا لیا
اصل مسئلہ یعنی عول میں ہم نے ضرب دے دیا، عول میں، ٹھیک ہے، 3 کو 15 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں 45 نکل آتا ہے، اور پھر تمام سیام میں ضرب دیا، 3 تیا 9، 3 دونی 6، 3 دونی 6، 3 8 24، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں 24 کو 6 پہ تقسیم کر دیا تو ہر بیٹی کا حصہ کی نکل آیا، 4 نکل آ گیا۔ تو یہ توافق کی مثال ہم نے پڑھی، توافق کی مثال ہم نے پڑھی اور عائلہ کی، ٹھیک ہے۔ اب بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے، اسی سے ملتی جلتی مثال ہے، آخری مثال ہے۔ اب بھی تو ہم نے تداخل اور توافق کی نسبت پڑھی تھی، اب ہم تباین کی نسبت پڑھیں گے۔ تباین میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں وفق نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ورثہ کی جتنی تعداد ہوتی ہے اسی کو ہم نے اصل مسئلہ میں اور پھر تمام سیام میں ضرب دینا ہوتا ہے، بس یہ کام۔ مثلا یہاں پہ 6 بیٹیوں کی بجائے 5 بیٹی اگر ہوتی، 5 کو ہم نے 15 میں ضرب دینا تھا اور پھر تمام سیام میں ضرب دینا تھا۔ یہ اس مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، 5 بیٹیاں ہیں، یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں، سدس پلس عصبہ سدس ثلثان، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ 6 سے بنا لیا، 1 1 اور 4، ٹھیک ہے، مسئلہ عادلہ ہے۔ اب دیکھیں ایک باپ کو پورا مل رہا ہے، ایک ماں کو پورا مل رہا ہے، اب 4 ہے اور وصول کرنے والی 5 بیٹیاں، 4 کو 5 پہ تقسیم کریں گے تو پورا تقسیم نہیں ہوگا، تو تصحیح کی پہلی قسم ہے، اور اس میں دوسرا وصول جو ہے کہ عدد رؤوس اور سیام کے درمیان اگر تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس، یہ کل عدد رؤوس 5 ہے، اسی کو مضروب بنا دیا، اصل مسئلے میں ضرب دے دیا، 5 کو 6 کے ساتھ ضرب دیا، 30 نکل آیا، اور پھر عدد رؤوس کو تمام سیام میں ضرب دے دیا، 5 سے کم 5، 5 سے کم 5، 5 چکے 20۔ اب 20 کو جب 5 پہ تقسیم کریں گے تو کیا جواب آئے گا، 4 نکل آئے گا، ہر بیٹی کو 4 حصے مل جائیں گے۔ تو عدد رؤوس یعنی ورثہ کی تعداد اور سہام کے درمیان اگر نسبت تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں اور پھر اسے تمام سہام میں یعنی حصوں میں ضرب دیں گے، اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دیں گے۔ یہ تو عادلہ کی مثال تھی، اب اگلی مثال عائلہ کی دیں گے، اب اگلی مثال کس کی ہوگی، عائلہ کی ہوگی۔ عائلہ کی مثال دیکھیں، زوج ہے اور 5 بہنیں ہیں، زوج کو کیا ملے گا، نصف ملے گا، 5 بہنوں کو ثلثان، نصف اور ثلثان ہو تو مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے، 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، ثلثان 4 ہوتے ہیں، 4 اور 3 کتنے ہو گئے، 7، مسئلہ 6 تھا اور سیام کتنے نکل آئے، 7، ٹھیک ہے، مسئلہ کم ہو گیا، سیام زیادہ ہو گئے تو عول ہو گیا۔ عول کے بارے میں بتایا تھا کہ جتنے سیام ہوتے ہیں اس سے مسئلہ بنایا جاتا ہے، تو 7 سیام ہے تو 7 سے مسئلہ بنا دیا، اب یہ 6 ختم ہو گیا، اب اصل مسئلہ 7 رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 3 جو ہے یہ شوہر کو تو پورا مل جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ 4 جو ہے یہ 5 بہنوں پہ پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو یہ تصحیح قسم اول میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہی فریق میں کسر ہے تو اس کے مختلف اصول پڑھے تھے، ایک اصول ہم نے یہ پڑھا کہ اگر عدد رؤوس اور سہام میں تباین کی نسبت ہو تو کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں یا عول میں ضرب دینا ہوتا ہے، اور پھر تمام سیام میں، کل عدد رؤوس ہمارے پاس 5 ہے، اس کو مضروب بنا دیا، اصل مسئلہ 7 میں ضرب دے دیا، 35 ہو گیا، اور پھر سہام میں 3 میں ضرب دے دیا 15 اور 4 میں ضرب دے دیا 20۔ اب 20 کو 5 پہ تقسیم جب کریں گے تو ہر ایک کا حصہ کیا نکل آئے گا، 4 نکل آ جائے گا، ہر ایک کا حصہ کیا نکل آئے گا، 4 جو ہے وہ نکل آ جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ تو گویا کہ تصحیح قسم اول کے ہمارے پاس 3 اصول آ گئے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ عدد رؤوس سہام جو ہے عدد رؤوس پہ پورے تقسیم ہوتے ہوں تو ہمیں کسی کام کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل یا توافق کی نسبت ہو تو ان دونوں صورتوں میں عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں اور پھر عدد رؤوس کے وفق کو تمام سیام میں ضرب دے دیں گے، لیکن عدد رؤوس اور سیام میں اگر تباین کی نسبت ہو، تیسرا اصول، تو ایسی صورت میں کل عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں اور پھر کل عدد رؤوس کو تمام سیام میں ضرب دے دیں گے۔ اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے، وَلَهُ سَبْعَةُ أُصُولٍ ثَلَاثَةٌ بَيْنَ السِّهَامِ
والرؤوس واربعۃ بین الرؤوس والرؤوس، کہ تصحیح کے 7 اصول ہے، 3 اصول جو ہے سہام اور رؤوس کے درمیان ہوتے ہیں، یہ جو ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی جاتی ہے، واربعۃ اور 4 اصول جو ہے رؤوس اور رؤوس میں نسبت دیکھی جاتی ہے، عدد رؤوس کے درمیان میں نسبت دیکھی جاتی ہے۔ فإن كانت السهام منقسمة على الرؤوس بلا كسر فلا حاجة إلى الضرب، پہلا اصول جو ہے کہ اگر سہام جو ہے تقسیم ہوتے ہوں رؤوس پر ورثہ کی تعداد پہ بغیر کسی کسر کے، تو ضرب کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، کام مکمل ہو گیا یہاں پہ۔ لیکن دوسرا اصول کیا ہے؟ وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ، اگر ایک ہی طائفے میں کسر آ جائے، 2 طائفے میں نہیں، ایک ہی طائفے میں، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِ رُؤُوسِ مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَفِي عَوْلِهَا، اگر ان کے درمیان توافق ہو، ابھی توافق کی 2 قسمیں ہوتی ہے، حقیقی توافق یا حکمی توافق۔ حکمی توافق سے مراد تداخل ہے، اگر ان کے درمیان تداخل یا توافق ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو ضرب دینا ہے۔ کس کے عدد رؤوس کے وفق کو؟ من انکسرت علیہم السہام، جن پہ سہام پورے پورے تقسیم نہیں ہو رہا ہے، کس میں ضرب دینا ہے؟ فی اصل المسئلہ، اصل مسئلہ میں، او فی عولیا، یا اس کے عول میں۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُن، لیکن اگر عدد رؤوس اور سہام میں تباین کی نسبت ہو، فَاضْرِبْ كُلَّ عَدَدِ رؤوس مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ، تو کل عدد رؤوس کو، کس کی عدد رؤوس کو؟ جن پہ سہام پورے پورے تقسیم نہیں ہو رہے، اصل مسئلہ میں یا اس کے عول میں ضرب دے دینا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ایسی صورت میں مسئلے کو حل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو الحمدللہ یہ تصحیح کے پہلے جو ابتدائی 3 اصول ہے یہ آپ کو سمجھا دیے، پڑھا دیے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے سمجھ لیے ہوں گے، یاد بھی کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اللہ اکبر، اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔